بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سن سکو تو سنو میں خوش آمدید، جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم، قسط نمبر 34 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ آنے والی تمام اقساط آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ شکریہ۔ میں تمہاری سب بات سمجھ رہا ہوں یار، اس نے آنسو بہاتے کھاری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ فارم ہاؤس کے مین گیٹ سے اندر داخل ہونے کے بعد کھاری تک پہنچتے پہنچتے اسے کتنی ہی بار خود سے متعلق سوال پوچھے جانے والے سوالوں کے جواب دینا پڑے تھے۔ جب اسے کھاری کے کمرے کے دروازے کے باہر تک پہنچایا گیا، وہ اپنے یہاں آنے پر پچھتاوا محسوس کرنے لگا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا وہ دنیا کا کوئی بڑا عجوبہ تھا جو غلطی سے اس کے بستی میں لا پھینکا گیا تھا۔ وہ اپنی کوفت کو دل میں ہی دباتا دروازہ کھول کر کھاری کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ اس کی توقع کے برعکس اس کمرے میں روشنی کے بجائے تاریکی تھی اور کھاری کے چہرے پر مسرت کے بجائے غم نے سایہ کر رکھا تھا۔ یہ کیا یار؟ کھاری اسے دیکھ کر بے اختیار اٹھ کر اس کے گلے لگ کر رونے لگا تھا۔ کیوں رو رہے ہو؟ جواب میں کھاری کی داستان غم سن کر اگرچہ اس کا دل بھی اس درد کو محسوس کر رہا تھا جو کھاری کے دل میں نشتر کی صورت اٹھ رہا تھا، مگر وہ افتخار احمد عرف کھاری کو صرف دوست ہی نہیں بھائی کہہ چکا تھا، سو اس نے نرمی سے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ارے کھاری، ہم تمہاری شادی کے لیے خاص طور پر آئے ہیں اور تم ہم سے ملے بھی نہیں۔ ابھی وہ کھاری کو پوری طرح تسلی دینے بھی نہ پایا تھا کہ خواتین کا ایک ریلا کمرے میں گھسا، جس کے آگے وہی لڑکی تھی جسے اس نے اس گھر کے گیٹ پر دیکھا تھا جہاں سے وہ کھاری کو لینے گیا تھا۔ لے جھلیا، شادی بیاہ پر لڑکیاں روتی ہیں، وہ تیری ہونے والی بیوی، اس کے تو دانت اندر نہیں جا رہے اور تو لڑکیوں کی طرح ادھر بیٹھا رو رہا ہے۔ ایک بڑی عمر کی خاتون نے کھاری کے بال سہلاتے ہوئے کہا۔ چل اٹھ، شاباش۔ اس کا بازو پکڑ کر اٹھاتے ہوئے اس عورت کی نظر رضوان الحق پر پڑ گئی۔ ہائے ہائے، یہ کون ہے؟ اس نے بھی اسے دیکھ کر ویسا ہی رد عمل ظاہر کیا جیسے اس سے پہلے 20 لوگ دے چکے تھے۔ ارے جینیس خرگوش، تم یہاں پہنچ گئے، اس لڑکی نے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ جواب میں وہ ادب سے سر جھکاتے ہوئے اپنے مخصوص انداز میں مسکرایا۔ گڈ بھائی، تم تو پھر کھاری کے اسپیشل مہمان ہوئے۔ وہ ہنستے ہوئے بولی۔ ماسی جنت، یہ لڑکا چینی ہے، جاپانی ہے، نہیں، صرف لگتا ہے، اس نے اس خاتون سے کہا جو ابھی تک تشویش کے ساتھ رضوان الحق کو دیکھ رہی تھی۔ چلو بھائی کھاری، اٹھو، اپنے نکاح کا جوڑا پہنو، بس اب تو تمہاری آزادی کے کچھ منٹ ہی باقی ہیں۔ وہ سر کے بالوں کو جھٹکا دے کر چہرے سے ہٹاتی کھاری سے مخاطب ہوئی۔ رضوان الحق اسے دلچسپی سے دیکھ رہا تھا۔ پیاری لڑکی، نہ جانے تمہیں دیکھ کر مجھے کوئی اور بھی زیادہ شدت سے کیوں یاد آنے لگتا ہے، وہ دل میں سوچ رہا تھا۔ ہنستا مسکراتا زندگی سے بھرپور چہرہ جو اب وقت کی دھول کے پیچھے نظر سے غائب ہو چکا، وہ اداسی سے مسکرایا اور اٹھ کر کھاری کی تیاری میں اس کی مدد کرنے میں مصروف ہو گیا۔ سارے میں چھوٹی بڑی روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ پنڈال خالی تھا، اس میں سجی کرسیاں بھی بے ترتیب ہو چکی تھیں۔ جس کا جدھر کوئی دل چاہا کرسی کا رخ ادھر کو موڑے بیٹھا۔ کھاری کے نکاح کی تقریب میں شامل ہونے کے بعد اپنے گھر واپس جا چکا تھا۔ ماہ نور نے پنڈال کے درمیان گڑے ایک بانس سے ٹیک لگاتے ہوئے اپنے سیل فون کی سکرین روشن کی۔ کچھ دیر پہلے ختم ہونے والی تقریب کے منظر اس کی نظروں کے سامنے سکرین پر دوڑنے بھاگنے لگے۔ کھاری کو پیلے رنگ کا کرتا اور سفید شلوار پہنائی گئی تھی۔ سرخ اور زرد پھولوں کے ہار گلے میں ڈالے وہ جھیپا، گھبرایا، شرمایا لڑکا کتنا معصوم لگ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ اف توبہ، کھاری کے سسر یعنی مولوی صاحب کا ڈیل ڈول اور رنگت شکل کتنی خوفناک ہے، لگتا ہے کسی افریقی مسلمان ملک کے مولوی تھے پہلے۔
اس نے دل میں سوچا اور اسکرین پر انگلی پھیر کر اگلے منظر کی طرف چلی۔ کھاری کا نکاح مولوی صاحب خود پڑھا رہے تھے۔ واہ بھئی، سلمان نے تو نکاح نامے پر کھاری کے دستخط تک فوکس کر لیے۔ اسے ہنسی آئی۔ افتخار احمد بقلم خود۔ کھاری کے دستخط دیکھ کر وہ پہلے سے زیادہ زور سے ہنسی۔ ٹیڑھے میڑھے حروف افتخار احمد بقلم خود کی شکل میں نکاح نامے پر اپنی شان دکھا رہے تھے۔ اگلا منظر لڑکی کے نکاح کا تھا۔ سرخ گوٹے کے پھولوں سے سجی بڑی سی پیلی چادر میں لڑکی کی شکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ مولوی صاحب مسکین سی آواز میں لڑکی سے اقرار لے رہے تھے۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے کی واضح آواز البتہ بڑی چادر کے اندر سے سنائی دی تھی۔ واہ بھئی، لڑکی تو بہت خوش لگتی ہے، ماہنور نے اندازہ لگایا۔ اس کے بعد اس کے منظر میں گاؤں کے خواتین کی ڈھولک بجانے اور لڈیاں ڈالنے کے لمحات قید تھے۔ گانے، ڈھول، شور، شرابہ، اف، ہر کوئی ایسے خوش ہے جیسے اسی کی شادی ہو رہی ہو۔ وہ پرشوق، پرجوش اور ہنستے مسکراتے چہرے دیکھ کر سوچ رہی تھی، ارے ہاں، یہ لڑکی کی اماں کتنی مختلف لگ رہی ہے، البتہ باقی سب سے۔ ایک منظر کو دیکھتے دیکھتے اس نے رک کر سوچا، تائی صابرہ کڑوا سا منہ بنائے لڑکی کی اماں سے گلے مل رہی تھی۔ لڑکی کی اماں تائی صابرہ کے چہرے پر ناگواری کا تاثر دیکھ چکی تھی، اس لیے گلے ملنے کے فوراً بعد ذرا ہٹ کر ایک نیچے پیڑھے پر خاموشی سے بیٹھ گئی تھی اور باقی کی تقریب میں وہ اسی جگہ اسی طرح بیٹھی نظر آ رہی تھی۔ صرف مجھے ایسا لگ رہا ہے، یہ واقعی ان خاتون کے چہرے پر ٹینشن نظر آ رہی ہے، بلکہ شاید کوئی الجھن، کوئی گہری سوچ، کوئی بڑا پریشان کن خیال۔ ہاں بھئی، بیٹی کو رخصت جو کرنے والی ہیں تو یہاں کی ماؤں کو ٹینشن تو ہوتی ہوگی۔ پھر اس نے سوچا، ہماری ماڈرن ماؤں کی طرح تھوڑی ہیں، نہ فکر نہ فاقہ، ایک دم ٹینشن فری، ہر کام اتنے پر یقین طریقے سے کرتی ہیں کہ فیل یا فلاپ ہونے کا کوئی خطرہ ہی نہیں۔ اگر بیٹی کو شوہر نہ بھی پسند آئے، ہم آہنگی کی صورت پیدا نہ بھی ہو تو کیا ہوا، شادی ختم کر دیں گے، ٹینشن لینے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اس نے اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو یاد کیا اور خود اپنے ہی خیال پر ہنس دی۔ پھر اس نے اسکرین کو دیکھا جس پر سلمان اور سعد گاؤں کے لوگوں کے درمیان موجود تھے۔ سلمان ٹانگ پر ٹانگ رکھے بیٹھا تھا اور جن لوگوں کے درمیان بیٹھا تھا ان سے فاصلہ رکھنے کی ایک نامحسوس کوشش بھی جاری رکھے ہوئے تھا۔ سلمان کی اس کوشش کو صرف ماہنور ہی محسوس کر سکتی تھی، کیونکہ وہ اس کا اپنا بھائی تھا اور اس کے مزاج سے وہ اچھی طرح واقف تھی۔ اس نے اس منظر کو واپس اسکرین پر لا کر سعد کو دیکھا، جو ہر چیز سے بے نیاز اپنے ارد گرد بیٹھے لوگوں کے ساتھ خوش گپوں میں مگن تھا۔ کہیں کہیں کان میں پڑتی اس کی آواز سے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ ان ہی کی زبان میں بات کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا، سعد کی سنائی باتوں کو سن کر وہ لوگ وقفے وقفے سے ہنس بھی رہے تھے۔ وہ ان میں ان ہی جیسا بن کے بیٹھا تھا، بہروپیہ کہیں کا۔ اس نے مسکراتے ہوئے فون سے دھیان ہٹایا اور سر اٹھا کر پنڈال کے اندر لگے برقی کمکموں کو دیکھنے لگی۔ اسے اچانک خیال آیا کہ اس روز وہ بہت خوش تھی، اتنی خوش کہ اسے ہر چیز بہت اچھی لگ رہی تھی۔ اس نے اسی خوشی کے عالم میں یاد کرنا چاہا کہ وہ اس روز اتنی خوش کیوں تھی۔ اس لیے کہ تمہارے اندر سے یہ خیال جا نہیں رہا تھا کہ یہ 2 دن ہیں جب سعد اور تم ایک ہی جگہ، ایک ہی چھت کے نیچے پچھلے کئی گھنٹوں سے موجود ہو۔ اس کے دل نے چپکے سے اسے بتایا، کیا بات ہے، اس وقت یہاں اکیلی لڑکی کیا کر رہی ہو؟ چہرہ دوسری طرف پھیرنے پر اسے وہ نظر آیا جس کے نظر آنے پر اس کے محسوسات نے دل کی بات پر یقین کر لیا۔ بس یوں ہی یہاں خنکی ہے اور تم نے نہ تو سویٹر پہن رکھا ہے نہ ہی کوئی شال اوڑھی ہوئی ہے۔ سعد نے نرمی سے کہا، یہ اتنا سا احساس بھی کتنا کافی ہے کہ اسے میرا خیال ہے۔ دل سے ایک ہلکی سی آواز اٹھی، یوں ہی میں باہر آ گئی تھی، اچانک مجھے یہ لائٹ اچھی لگی۔ وہ پہلی بار سعد سلطان سے بات کرتے ہوئے اٹک رہی تھی۔ ہاں، یہ لائٹس اچھی ہیں۔ وہ بھی روشنیوں کو دیکھتے ہوئے بولا، ماہنور، تمہارے چچا سے میں آج بہت متاثر ہوا ہوں۔ پھر اس نے ماہنور کی طرف دیکھا، کیوں بھلا؟ ماہنور نے کہا، کھاری کے سلسلے میں انہوں نے واقعی گریٹنس کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہہ رہا تھا، میں نے آج ہی یہاں لوگوں سے سنا
कि खारी इनको कहीं लावारिस हालत में पड़ा मिला था। छोटा सा बच्चा जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता था कि वो किसकी औलाद था। हाँ, शायद ऐसा ही हुआ था। मानू ने एक बार फिर अटकते हुए जवाब दिया। पता नहीं उन्होंने पता लगाने की कोशिश की या नहीं कि खारी है कौन, इसका आगा पीछा क्या है। पता नहीं, मानू ने सर झटका। इतनी तफसील तो मैंने कभी नहीं पूछी। वो कुछ सोचते हुए बोला, मैं ज़रूर पूछूंगा किसी वक्त तुम्हारे चचा से। तौबा है साद, वो एकदम अपने मखसूस अंदाज में बोली। तुम्हें कितनी दिलचस्पी होती है ऐसे किस्सों में। ऐसे किस्सों की तो बाल की खाल उतारते हो तुम। कैसे किस्सों की? वो मुस्कुरा कर बोला। ऐसे ही ऊट पटांग किस्सों की। खारी का आगा पीछा फिजा जहूर के देयर अबाउट्स, खदीजा खाला की मर्डर कज़न की कहानी। तुम्हें कैसी कैसी बातों में दिलचस्पी होती है। ऐसी बातें जिनकी तरफ किसी और का ध्यान भी ना जाए। हाँ, ये तो है, मुझे किस्से सुनने में बहुत दिलचस्पी है। ऐसी बातें जिनकी तरफ किसी और का ध्यान भी ना जाए। हाँ, ये तो है। वो हंसा। तुम्हें दुनिया की हर चीज़, हर काम में दिलचस्पी है, सिवाय। वो झुंझला कर कहते बेख्तियार रुक गई, बल्कि इसने खुद को जुमला मुकम्मल करने से रोक लिया। सिवाय क्या? वो चौंक कर बोला। सिवाय। वो बुखला कर नजरें इधर उधर घुमाती कोई जवाब सोचने लगी। हाँ बताओ, सिवाय क्या? वो इसकी बुखलाहट देखकर महसूस होने लगा। अच्छा चलो छोड़ो, ये बताओ कि कोई जवाब ना सूझने पर इसे एक और अहमकाना ख्याल आया। हाँ पूछो। वो महानूर के अक़ब में रखी कुर्सी पर बैठ गया। ये बताओ कि लव एट फर्स्ट साइट के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? एक और ऊटपटांग सवाल महानूर के मुंह से निकला। लव एट फर्स्ट साइट? वो चौंक कर बोला, और फिर इसके चेहरे पर इसकी मखसूस मुस्कुराहट भरी, शरारत भरी मुस्कुराहट उभरी। ये सवाल तुमने क्यों पूछा? वो मुस्कुराया। मानो इस सवाल के जवाब देने के बजाय अपनी बेसाख्ता और उजर पसंद आदत पर खुद को कोसने में मसरूफ़ रही। क्या बात है महानूर, तुम्हें हुआ तो नहीं किसी से फर्स्ट साइट लव? वह हंस पे आदत शरारत के मूड में आ चुका था। और तो कोई ख़ास बंदा याद नहीं आ रहा मुझे इस सारी तकरीब में जिस पर गुमान हो। हाँ, निकाह ख्वान मौलवी साहब खासे हैंडसम थे। वो मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तौबा इस्तग़फ़ार करो, वो खारी के ससुर थे। वो तेज़ी से बोली। खारी के ससुर थे तो क्या हुआ? दिल तो किसी पर भी आ सकता है। साथ प्लीज़, वो रुआंसी होकर बोली। अच्छा अच्छा प्लीज़, अब रोने ना लग जाना, मैं मजाक कर रहा था। वो हाथ उठाते हुए बोला। इन मोहतरम बुज़ुर्ग के शान में भी गुस्ताखी कर दी मैंने, मजाक ही मजाक में। मैं संजीदगी से पूछ रही हूँ साद, मानू ने मुंह से निकली बात पर डटे रहने का फैसला करते हुए कहा। ओह रियली? वह हंसबे मुस्कुराया। महानूर ने इस बात में सर हिला दिया। बात यह है महानूर, कुछ देर इसको गोमागोग में रहने के बाद कि इसकी बात का क्या जवाब दे। इसने महानूर की तरफ देखते हुए कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी की चंद उलझनों को सुलझाने में इतना मशगूल हूँ कि मुझे समझ में नहीं आता कोई दूसरी फीलिंग मेरे अंदर आती भी है या नहीं। ओह, महानूर का दिल दूर कहीं बहुत ही दूर गहराइयों में ओट ले गया। मगर तुम तो बहुत फारिग लगते हो। इसके लहजे में ना चाहते हुए भी तलखी आ गई। फारिग? वो हंसा। हाँ शायद लगता हूँ। बहरूप बदल बदल कर मुख्तलिफ जगहों पर जाने, माजूरों, नादारों और मिस्किनों की दिलजोई करने और ईसाई के पास बैठकर बातें सुनने के सिवा तुम्हें क्या काम है? तुम्हें बज़ाहिर देख कर तो कोई सोच भी नहीं सकता कि तुम्हारी ज़िंदगी में भी कोई उलझन है। ठीक कहती हो। इसके चेहरे पर एक अजीब सा तासुर उभरा। शायद तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, और तुम्हारा ये सच ही मेरा सबसे बड़ा अलमिया है। अलमिया? महानूर का गुस्सा करता दिल अचानक पलटने लगा। कैसा अलमिया? मैंने तुम्हें इस अलमिया की एक झलक इस दिन सुनाई तो थी जब तुमने पूछा था कि क्या मैंने वो बातें किसी और से भी कभी शेयर की हैं। हाँ, महानूर को याद आया। मगर मेरी समझ में नहीं आता कि तुम सीधी तरह अपने डैडी से क्यों नहीं पूछ लेते कि तुम्हारी मदर कौन थी और इनके साथ क्या हुआ। मैंने तुम्हें बताया था कि वो इस बात का क्या जवाब देते हैं। इनके जवाब के 3 नुकात हैं। तुम्हारी माँ मर चुकी है, वो गाने बजाने की दुनिया से ताल्लुक़ रखती थी, और ये कि बेहतर ये है कि अपनी माँ के बारे में इनसे कुछ ना पूछूं, क्योंकि मुझे इन सवालों का जवाब नहीं देंगे। जवाब देकर
پہلے بہت مایوسی ہوئی ہے۔ تم کہو نا کہ تمہیں اپنی مایوسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ جواب دیں۔ ماہنور نے مشورہ دیا، تم انہیں نہیں جانتی ماہنور، جہاں جا کر وہ اپنی ذات کے دروازے بند کر لیتے ہیں، اول تو کوئی یہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا، اور پہنچ بھی جائے تو بند دروازے پر دستک دیتا ہی رہ جائے، دروازہ کبھی نہیں کھلے گا۔ آخر ایسی کیا بات ہو سکتی ہے تمہاری مدر کے سلسلے میں جو وہ یوں دروازہ بند کر لیتے ہیں؟ ماہنور نے سعد کی بات پر غور کرتے ہوئے کہا، یہی تو میرا مسئلہ ہے، جتنا وہ اس بات پر خاموشی اختیار کرتے ہیں اتنا ہی میرا تجسس اس سلسلے میں بڑھتا جاتا ہے۔ میرے ذہن میں جگہ پزل کی طرح یہ سوال گتھی بن کر بیٹھ گیا ہے۔ پہلے میں بہت بے صبر تھا، مجھے جلدی پڑی رہتی تھی کہ کہیں سے مجھے اس بات کا کوئی کلیو مل جائے، مگر آہستہ آہستہ میں نے یہ تسلیم کر لیا کہ بے صبری اور عجلت گتھیاں سلجھاتی نہیں، انہیں مزید بڑھاتی ہے۔ پھر میں نے صبر اور تحمل کا ہاتھ پکڑنے کا فیصلہ کر لیا، اور اسی لیے شاید تم نے دیکھا ہوگا کہ میں نئی سچویشنز کو آسانی سے پٹ اپ کر لیتا ہوں، لیکن میرے دل کے اندر تجسس کی ہلچل ہر وقت مچی رہتی ہے، جسے تم محروب بدل کر مختلف جگہوں پر جانا سمجھتی ہو۔ یہ میرا مشغلہ نہیں، اسی ہلچل کا حصہ ہے۔ میں نے سوچا اس پہیلی کا جواب یوں ہی مجھے کسی ایسی جگہ پر اچانک مل جائے۔ ہو سکتا ہے یہ بھی میری احمقانہ سوچ ہو، مگر دل کے بہلانے کو برا خیال ہرگز نہیں ہے۔ بات ختم کرتے ہوئے ماہنور کی طرف دیکھ کر مسکرایا۔ کتنی عجیب بات ہے نا ماہنور، نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا، کتنے ہی لوگ تمہیں اور تمہاری لائف سٹائل کو دیکھ کر رشک کرتے ہوں گے۔ کون جان سکتا ہے کہ تم دراصل کتنے مضطرب ہو۔ میں کسی کو جاننے دینا بھی نہیں چاہتا۔ اس نے سر ہلایا۔ میں بہت کم خود کو کسی کے سامنے ایکسپوز کرتا ہوں۔ اس نے ماہنور کی طرف دیکھا، مگر تم تو تم ہو۔ مجھے پتہ ہے کہ تم سے دل کی بات کہنے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم نے اس پر گوسپ کرنا ہے، نہ اسے آگے اڑانا ہے۔ ہاں، میرے دل کا بوجھ قدرے ہلکا ہو جاتا ہے۔ آئی ایم آنرڈ۔ ماہنور نے سعد کی یہ بات سن کر آنکھیں زور سے بند کرنے کے بعد کھولتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں لگتا ہے کہ ہم میں سے اکثر جو دنیا کے سامنے ہوتے ہیں دراصل وہ نہیں ہوتے۔ سعد نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، اکثر ایسا ہی ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک ٹریجڈی ہے۔ اللہ نے انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا اور انسان نے خود پر تمہ چڑھا لیا۔ وہ اٹھتے ہوئے بولا، رات کافی زیادہ ہو گئی ہے اور اب تم ریسٹ کرو، اس نے کہا اور اندر کی طرف چل دیا۔ سعد، وہ کس کی کال تھی جسے تم بار بار ریجیکٹ کر رہے تھے؟ عقب سے ایک اور جذباتی اور انسوچا سوال آیا۔ یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، اس نے بغیر مڑے جواب دیا، کیونکہ یہاں آ کر تم بہت خوش ہو، مگر میرا جواب تمہیں سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دے گا۔ سارا، ماہنور کی زبان پر نام آتے آتے رہ گیا، بلکہ اس زبان کو دانتوں تلے دبا کر اسے روک لیا۔ اور ہاں، پھر اس نے گردن موڑ کر ماہنور کی طرف دیکھا۔ لو ایٹ فرسٹ سائٹ والے سوال پر غور کرنے کا جب بھی وقت ملا ضرور کروں گا، اس کا جواب ضرور دوں گا۔ ابھی میرے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہے، شاید میں تمہیں کبھی نہ سمجھ پاؤں۔ ماہنور نے ایک بار پھر خود کو ستون سے ٹکاتے ہوئے سوچا۔ وہ مردانہ حصے کی طرف کھلنے والا دروازہ کھول کر اس کے اندر غائب ہو چکا تھا، لیکن شاید میں تمہارے لیے اپنے دل میں اٹھنے والے جذبے کو کبھی نہ دبا سکوں۔ اس نے بے چینی سے سر ہلا کر اوپر دیکھا۔ سنا ہے محبت کی نہیں جاتی، ہو جاتی ہے، اس پر کسی کا اختیار نہیں۔ پہلے سنا تو تھا تو اب سمجھا ہے، اور اب لگتا ہے کہ جو سنا تھا وہ سچ تھا، اس پر کسی کو اختیار نہیں۔ یہ ہونے پر آتی ہے تو ماہنور کو سعد کے سر میں جکڑ دیتی ہے اور سعد کو سارا خان کا اسیر بنا دیتی ہے۔ لاکھ تم جھٹلاؤ، کیا مجھے نظر نہیں آتا اور میری سمجھ میں نہیں آتا؟ اس کی دونوں آنکھوں میں شفاف پانی کا ایک ایک قطرہ امڈا اور پلکوں میں آ کر گر گیا۔ خوش قسمت ہو تم سارا خان، یہ سب کچھ گنوا کر کائنات کو پا لیا۔ اسے چہرے کو ہلکا سا جھٹکا دیا، پانی کے دونوں قطرے پلکوں سے نیچے چہرے پر لڑک گئے۔ لیکن ایک حقیقت کو قبول کرنے سے دوسری جھٹلائی نہیں جا سکتی۔ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے اندر آتے آتے
اس نے خود کو سامنے اعتراف کرتے ہوئے سوچا، ایک حقیقت یہ ہے کہ تم سارا خان کو بھی لونگ کرتے ہو، اور دوسری حقیقت یہ ہے کہ میرا اپنے دل پر اختیار نہیں رہا، کیونکہ محبت کی نہیں جاتی ہو جاتی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مولوی صاحب کے گھرانے کی طرف۔ دیکھا آپ نے رابعہ بی بی، اللہ جل شانہ کا حسن انتظام۔ اس رات مولوی سراج سرفراز نے آپا رابعہ سے کہا، وہ پتھر کے کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے کیونکہ اس کا ذمہ اس نے خود لیا ہے۔ آپ نے دیکھا وہ مشکل اور پریشانی جو سعدیہ کے بچپن سے لے کر اب تک ہمارے ساتھ تھی، کیسے بیٹھے بٹھائے آسان اور حل ہو گئی۔ واہ واہ سبحان اللہ، انہوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا، زندگی میں میں نے چودھری سردار جیسا دل والا نہیں دیکھا۔ آپ نے دیکھا آج نکاح کی رات تھی، صرف اور نکاح کے موقع پر سب اخراجات لڑکی کے والدین کو برداشت کرنے پڑتے ہیں، مگر واہ واہ، انہوں نے ایک بار بھی سر دھنا۔ چودھری صاحب نے صرف اس تقریب پر ہی کتنا دل کھول کر خرچ کر دیا، لڑکے کے ہی نہیں لڑکی کے وارث بھی بن گئے۔ دم پخت مرغ کے ڈھیر لگے ہوئے تھے دیگوں میں، اور پالک گوشت میں چھوٹے بکرے کا گوشت ڈلوایا، خاص طور سے منگوا کر تاکہ نرم رہے اور کھانے والے کے دانتوں پر ریشہ بھی نہ پھنسے۔ اور یہ نہیں کیا کہ آرڈر پر ہی کھٹے نان بنوا لیں، بلکہ ادھر کے تندوروں سے تازہ نان نکل کر آ رہے تھے۔ کیا خوشبو تھی، کیا ذائقہ تھا ان نانوں کا۔ واہ مولوی صاحب، آپ کا تو 5 انگلیاں گھی اور سر کڑھائی میں آنے والا حساب ہے۔ آپا رابعہ نے اپنے ذہن پر چھائے تناؤ کو جھٹک کر سوچا، ذرا سی بھی غیرت نہیں دکھائی گئی آپ سے۔ چودھری صاحب کے کہنے پر اپنا بوریا بستر سمیٹ ادھر آ براجمان ہوئے۔ کیا جاتا جو کہتے، غریب ہوں، استطاعت کم رکھتا ہوں، لیکن پھر بھی روکھی سوکھی پر ہی صحیح لڑکی کو میرے ہی گھر سے آ کر رخصت کروا کر لے جائیں، مگر آپ تو چودھری صاحب کی تجویز پر بغلے بجانے لگے کہ شربت کے پیالے تک کے خرچے سے جان چھوٹی۔ انہوں نے کٹتے اور سوچتے ہوئے سر جھٹکا۔ سنا ہے چودھری صاحب نے سعدیہ کے لیے اچھی خاصی بری بنائی ہے، اور بھائی ہم سے تو کیا ایک تار تک کی فرمائش نہیں کی۔ الٹا کہنے لگے، مولوی صاحب آپ نے کوئی تردد نہیں کرنا، بیٹی ہماری ہوئی، ہم جانے ہمارا کام جانے، آپ بس مسجد کی خدمت دل لگا کر کرتے رہیں۔ کھانے سے ہٹ کر مولوی سراج کو دوسرا خیال آیا، تار ہوتا تو دیتے نا مولوی سراج، آپ کا تو پوٹا تر رہے، بس اس کے سوا نہ کوئی فکر ہے نہ فاتحہ۔ اب میں سوتا ہوں بھائی، سویرے سویرے مسجد جانا ہے، یہاں سے دور پڑتی ہے، اپنے گھر کی تو اور بات ہے۔ مولوی صاحب نے کروٹ بدلتے ہوئے کہا، چودھری صاحب نے کہاں کہاں سے مہمان بلوا رکھے ہیں بھلا؟ آپا رابعہ نے مولوی سراج کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا چاہا، مگر مولوی صاحب کروٹ بدلتے ہی خراٹے بھرنے لگے تھے، انہیں ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ مایوس ہوتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ یا اللہ، کس سے پوچھوں، کس سے بات کروں؟ انہوں نے بے چینی سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے سوچا۔ ان کے خاموش سوال کے جواب پر خاموشی کی چادر میں ابھرنے والی جھینگر کی آواز کے سوا کوئی آواز نہ تھی۔ فضل دین ولد الحاج رحمت علی، ڈاکخانہ خاص، ڈھوک کھوکر، نس چکدی، وکیلاں، تحصیل گوجر خان، ضلع راولپنڈی۔ سعد نے اپنے فون پر موصول ہونے والا پیغام پڑھا اور پیغام بھیجنے والے کے نمبر کو کال کرنے کے لیے بٹن دبایا۔ السلام علیکم۔ دوسری طرف سے کال موصول کیے جانے پر اس نے کہا، بہت شکریہ کہ آپ کو میری درخواست یاد رہی۔ اس نے کہا، مجھے ایسی باتیں اکثر یاد رہتی ہیں کہ کس نے مجھ سے کچھ مانگا ہے اور مجھے اسے وہ چیز دینی ہے۔ دوسری طرف سے کہا گیا، کیونکہ میری دنیا اس میں موجود لوگ بہت محدود ہیں، البتہ تمہاری دنیا لگتا ہے بہت وسیع ہے۔ جب ہی تم اس کے باسیوں کو بھول جاتے ہو اور غلط ملت کر دیتے ہو، ایسی بات نہیں ہے، میں ہاتھی کا سا حافظہ رکھتا ہوں۔ وہ مسکرایا، آپ میری دنیا میں 50 اور باشندے شامل کر کے دیکھ لیں، میں پھر بھی سب کوائف الگ الگ شناخت کر کے دوں گا۔ امتحان دینے کی بات مت کیا کرو، انسان امتحان دینے کی بات یوں کرتا ہے جیسے بچپنے کا کوئی کھیل کھیلنا ہو، مگر دینا پڑ جائے تو عذاب میں پڑ جاتا ہے۔
मैं इम्तिहान देने की बात तो कर ही नहीं रहा। वो मुस्कुराया। मैं इम्तिहान की हकीकत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मैं तो सिर्फ हाफ़िज़ा आज़माने की बात कर रहा हूँ। अच्छा चलो, कभी आज़माएंगे, लेकिन सोच लो, आज़माने का वक्त आए तो ज़िंदगी भर देखे चेहरे ना पहचान सको। अगर ऐसा हुआ तो मैं बहुत ईमानदारी से हाथ ऊपर उठाकर आपसे कहूँगा, मैं हार गया। कोई महंगी महंगी हरगिज़ नहीं करूँगा। आप इत्मीनान रखिए। ये बताओ, गायब कहाँ हो? दूसरी तरफ से इस बात का जवाब आने के बजाय सवाल आया। मेरा एक अलमिया ये रहा है कि मैं एक मंज़र से मैं हाजिर होता हूँ तो दूसरे मंज़र में मौजूद लोग मेरी ढूंढिया मचा देते हैं। अफसोस, मैं बैक वक्त सब मंज़रों में मौजूद नहीं रह सकता। इसका एक हल ये है कि तुम दिन वन एक्ट प्ले में अपना कोई किरदार ढूंढा करो। ना ज़्यादा डायलॉग याद करने पड़ेंगे, ना बार बार एग्जिस्ट देने पड़ेंगे, ना ही ज़्यादा एंट्रीज देनी पड़ेंगी। मसला ये है कि ज़िंदगी वन एक्ट प्ले नहीं है। इसको गुजारने के लिए मेरे जैसे मुश्किल से ही गुजरना पड़ता है। तुम मेरी बात को गोल कर रहे हो। मेरे सवाल का जवाब दो। गायब कहाँ हो? मेरी चारों तरफ सब्ज़ा है और रंगारंग फूल, खुश रंग परिंदे हैं और किस्म बा किस्म के फल और सब्जियाँ, गाढ़ा और खालिश दूध देती भैंसें हैं और गायें भी आला नस्ल खेस तेज तरार घोड़े हैं और चौगान खेलने के मैदान, खिदमत गुजारी के लिए 24 घंटे मुस्तैद खद्दाम। वो तरंग में आकर बोला, रुको रुको, कहीं तुम शद्दाद की जन्नत में तो नहीं पहुंच गए? किसी टाइम मशीन में बैठकर आगे तो सुन लें। मैं एक ऐसी इमारत में क़याम पजीर हूँ जो रोमन में यूनानी कोथक, विक्टोरियन, एलिज़ाबेथन और मुग़ल तर्ज हाय तामीर का एक दिल फरेब मलगूबा है। रुको, इमारतें मलगूबा नहीं हुआ करती, तर्ज पाए तामीर का शाहकार होती हैं। आप जो भी कह लें, क्योंकि मैंने ये उर्दू लुग़त रटी हुई नहीं, लिहाजा जो लफ्ज़ जहन में आ रहा है बोल रहा हूँ। ये जगह इसी दुनिया में मौजूद है ना? आपका क्या ख्याल है? आलम बाला से मुखातिब हूँ, आपसे नहीं। लेकिन तुम्हारी हाशिया राय से ने डरा दिया। हाँ हाँ, फिज़ा मैम, आप भी डरती हैं? किस बात से? क्या? क्यों? मैं क्यों नहीं डर सकती? मैंने सोचा शायद आपसे डराने का काम करती हैं। तुम डरते हो मुझसे? ऐसा वैसा? आपके सामने तो बगैर कसूर कान पकड़ कर बैठे रहने को दिल चाहता है। तो फिर बताओ, कहाँ हो? सीधी तरह। मैं खुद आगाही के सफ़र के एक पड़ाव पर पहुंचा हुआ हूँ। शायद जो यहीं मुझे कोई अपना सिरा मिल जाए। खुद आगाह या खुद शनासी, शायद दोनों ही। अच्छा, फिर तो मेरी नेक ख्वाहिशात तुम्हारे साथ हैं मियाँ साद बिलाल। दूसरी तरफ से हल्की सी हंसी की आवाज़ आई। चलो, फिर जब पड़ाव से दिल उठे और वापसी का सफ़र करने लगो तो मुतल्ला करना। खुदा हाफिज़। एक मिनट एक मिनट, हाँ बोलो। मैंने आपको अपना नाम साद सुल्तान बताया था। आपने मुझे साद बिलाल क्यों कहा? दूसरी तरफ चंद लम्हों की खामोशी छाई रही। अच्छा, साद सुल्तान बताया था। फिर मुझे ये गलती हो गई होगी। शायद मेरी किसी स्टूडेंट का नाम साद बिलाल रहा हो। फिर दरअसल तुम्हारी तरह मैंने हाथी का सहावजा नहीं पाया, इसलिए। ओह, चलें, खैर, आइंदा तो याद रहेगा ना? कोशिश करूँगी तुम्हें इसी नाम से याद रखूँ। अच्छा भाई, खुदा हाफिज़। मेरे सोने का वक्त हो रहा है। एक बार फिर एड्रेस भेजने का बहुत शुक्रिया। हाँ, इसे भी अपने सफ़र का एक पड़ाव शुमार कर लेना। शायद जो कोई इस तरह हाथ आ जाए। ज़रूर। दूसरी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया गया।